الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کرامات فاروق اعظم رسالہ میرے ہاتھ میں امیر اہل سنت کا، اس سے درود پاک کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وزیر رسالت مآب، آسمان صحابیت کے درخشاں ماہتاب، نظام عدل کے آفتاب عالم تاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ ترمذی حدیث نمبر 486 486۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نئے سال کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو صحابہ و اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے گویا کہ زبان حال سے گنگنانے لگتے ہیں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ یہ پنجتن پاک سے مراد کیا ہے، اور یہ پنجتن پاک کا لفظ جو ہے یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہاں سے ثابت ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ یاد رکھیے، پنجتن پاک سے مراد ہے 5 افراد۔ پنج تن پاک، 5 پاک افراد۔ اس میں پہلے نمبر پر ہیں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور امام حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہیں پنجتن پاک۔ اور یاد رکھیے، پنجتن پاک کا لفظ جو ہے ایک حدیث سے ماخوذ ہے۔ جی ہاں، مسلم شریف حدیث نمبر 61۔ ہماری امی جان مومنوں کی ماں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک صبح کو حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ کس شان کے ساتھ؟ کالی اون کی مخلوط چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی۔ حسن ابن علی یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، نوجوانان جنت کے سردار، مولا مشکل کشا کے دلبند، خاتون جنت کے جگر کے ٹکڑے، یہ آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر امام حسین آئے رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، امام حسن کے ساتھ۔ پھر خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اپنی مبارک چادر میں داخل کر لیا۔ پھر سید الاولیاء مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آئے، انہیں بھی اپنی مبارک چادر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے داخل فرما لیا۔ پھر کیا فرمایا؟ اے نبی کے گھر والو، اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ تو لفظ پنجتن پاک اس حدیث سے لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم
کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. یہ اعلیٰ حضرت کے برادر حسن رضا خان کا کلام ہے کہ جنت کے باغات ان کے لیے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے مدح خواہ ہیں، ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اور جو اہل بیت کے دشمن ہیں انہیں جہنم کی خوشخبری ہو. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. اہل بیت اطہار کی عزت و شان کو کون سی زبان بیان کر سکتی ہے؟ کیونکہ جو اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتا ہے گویا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. 1 محرم میں ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پنجتن پاک سے بہت محبت کرتے تھے. سارے صحابہ محبت کرتے تھے، فاروق اعظم بھی محبت کرتے تھے. پنجتن پاک میں مولا مشکل کشا بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فاروق اعظم کی محبت، سبحان اللہ. کیا عرض کی آقا آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ایسی محبت تھی. اور آپ نے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں کیا فرمایا؟ فاروق اعظم نے فرمایا 3 فضیلتیں ایسی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی. عرض کی وہ 3 فضائل کون سے؟ فرمایا اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا مشکل کشا سے فرمایا. یہ فضیلت ہے جو مجھے بہت پسند تھی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نکاح فرمایا. حضرت علی کی رہائش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے. اور فرمایا غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا. دیکھیں مولا مشکل کشا کی فضیلت فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیے اہل سنت کے نزدیک الحمدللہ جو ترتیب ہے بہاری شریعت میں جو لکھی گئی ہے، انبیاء و مرسلین کے بعد ساری مخلوقات چاہے انسان ہیں، چاہے جن ہیں، چاہے فرشتے ہیں، سب سے افضل صدیق اکبر ہیں. اس کے بعد ہمارے آقا فاروق اعظم سب سے افضل ہیں. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں. اس کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سب سے افضل ہیں. اس کے بعد عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہیں. اس کے بعد حسنین کریمین سب سے افضل ہیں. اس کے بعد اصحاب بدر سب سے افضل ہیں. اصحاب بیت الرضوان سب سے افضل ہیں. سارے قطعی جنتی ہیں. افضل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ افضل ہونے کا مطلب ہے زیادہ عزت والے، زیادہ منزلت والے، زیادہ ثواب والے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مولا مشکل کشا کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ مولا مشکل کشا ہم میں سب سے بڑے قاضی ہیں، سب سے بڑے انصاف کرنے والے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق فاروق اعظم مولا مشکل کشا کے ساتھ خاص امتیازی سلوک کرتے تھے، بہت اچھا سلوک کرتے تھے. صحابہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا حضرت علی میرے آقا و مولا ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. سبحان اللہ. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ علی میرے اور ہر مومن کے مولا ہیں. سبحان اللہ. اور ان کی گھر والی آقا کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ 5 تن پاک میں شامل ہے؟ کہا اے رسول اللہ کی شہزادی، اللہ کی قسم تمام مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو ہمیں آپ کے والد سے زیادہ محبوب ہو.
اور آپ کے والد گرامی کے بعد آپ سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد سے زیادہ حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے اور انہیں ترجیح دیتے تھے۔ ایک موقع پر مال غنیمت آیا تو فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں چٹائی بچھائی اور سارا مال غنیمت ڈھیر کر دیا۔ صحابہ لینے کے لیے جمع ہوئے، امام حسن مجتبی آئے تو 1000 درہم انہیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد امام حسین آئے، انہیں 1000 درہم بڑی عزت و شان کے ساتھ عطا فرمائے۔ پھر آپ کے شہزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آئے تو انہیں 500 درہم دیے۔ عرض کی یا امیر المؤمنین، آپ نے انہیں 1000 دیے، ہمیں 500 درہم دیے۔ فاروق اعظم نے سنا تو اہل بیت اطہار کی محبت، پنج تن پاک کی محبت کا سمندر موجیں مارنے لگا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو ان کے برابر تمہیں حصہ دوں تو تم پہلے حسنین کریمین جیسا باپ تو لے کر آؤ، پہلے ان کی والدہ جیسی والدہ تو لے کر آؤ، ان کے نانا جیسا نانا تو لے کر آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ، ان کے چچا جیسا چچا لے کر آؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آؤ۔ تم کبھی نہیں لا سکتے، کیونکہ ان کے والد مولا مشکل کشا ہیں، ان کی والدہ خاتون جنت ہیں، ان کے نانا محمد مصطفیٰ حبیب کبریاں ہیں، ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر ہیں، اور ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ہیں، اور ان کی خالائیں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور امیر اہل سنت کو بھی دیکھا اس ادا پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ جب کچھ تقسیم کرتے ہیں تو سیدوں کو دگنا دیتے ہیں۔ دیکھیں فاروق اعظم نے دگنا دیا نا، اپنی اولاد کو 500 درہم، حسنین کریمین کو 1000 دراہم آپ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مشاورت فرما رہے تھے، تو مشاورت طویل ہو گئی تو آپ باہر دیکھا کہ عبداللہ بن عمر آپ کے شہزادے باہر کھڑے، اندر نہیں جاتے، تو انہوں نے سوچا کہ مجھے کیسے اجازت ملے گی جب آپ کے شہزادے باہر ہیں، تو وہ بھی واپس پلٹ گئے۔ تو پھر ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ تم آئے نہیں۔ عرض کی حضور میں آیا تھا مگر آپ کے شہزادے باہر کھڑے تھے تو میں بھی باہر کھڑا ہو گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بڑی محبت کا اظہار فرمایا اور کہا اے بیٹے حسین، میری اولاد سے زیادہ اب اس بات کے حقدار ہے کہ آپ اندر آ جائیں۔ ہمارے سروں پر جو بال ہیں اللہ کے بعد کس نے اگائے ہیں؟ تم سادات کرام نے تو اگائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پنجتن پاک سے اتنی محبت کرتے تھے، صحابہ میں بڑی محبت تھی۔ رحماء بینہم، قرآن نے کہا ان کی آپس میں محبتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔